السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایلیٹ کیپچوگے کینیا میں پیدا ہوا۔ اللہ نے اسے ہرن جیسی ٹانگیں اور گھوڑے جیسے پھیپھڑے دیے تھے۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے تیز بھاگتا تھا۔ وہ مسلسل سارا دن بھی بھاگ سکتا تھا۔ یہ غیر معمولی صلاحیت تھی اور اس نے اس صلاحیت سے میراتھن چیمپئن بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب لوگوں کو اپنے ارادے کے بارے میں مطلع کیا تو سب نے پہلے کہکا لگایا اور پھر اسے بتایا میراتھن گوروں کی سپورٹس ہے، سیاہ فام لوگ یہ نہیں کھیل سکتے، ہم ان سے جیت بھی نہیں سکتے۔ ایلیٹ نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ گوروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس ٹرینر بھی ہوتے ہیں اور ان کی خوراک بھی ہم سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا یہ جی جان سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ میراتھن کے سارے ریفری، کمنٹیٹرز اور شائقین بھی گورے ہوتے ہیں۔ گورے گوروں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ سیاہ فام کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ تم بھی یہ خواب دیکھنا بند کر دو۔ اس کے دوستوں اور بزرگوں نے یہ باتیں اتنی بار دہرائیں کہ یہ اس کے ذہن میں بیٹھ گئیں، لیکن اس کے باوجود ایتھلیٹکس اس کا جنون تھا۔ وہ سارا دن بھاگتا رہتا تھا۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ننگے پاؤں بھی بھاگتا تھا۔ اس کے پاس گراؤنڈ نہیں تھا، وہ جنگل میں بھی بھاگتا تھا۔ اس نے میراتھن میں شریک نہیں ہونا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی بھاگتا تھا۔ بھاگنا اس کی زندگی تھا۔ وہ فارغ وقت میں جس گراؤنڈ میں بھاگتا تھا وہاں پیٹرک نام کا ایک کوچ نوجوانوں کو پریکٹس کراتا تھا۔ کوچ نے دیکھا ایک سیاہ فام لڑکا کوچنگ کے بغیر اس کے تمام سٹوڈنٹ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ اس نے ایک دن اسے روک کر انٹرویو کیا تو پتہ چلا یہ لڑکا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، دن کے وقت والدین کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کے وقت دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پیٹرک کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے اپنی کلاس میں شامل کر لیا اور وہ اسے ایتھلیٹکس کی بنیادی ٹیکنیک سکھانے لگا۔ لڑکا پیدائشی سپورٹس مین تھا۔ یہ بہت جلد تمام ٹیکنیکس سیکھ گیا، جس کے بعد پیٹرک نے اس کا نام کینیا کی اگلی میراتھن میں لکھوا دیا۔ وہ میراتھن میں شریک ہوا لیکن ہار گیا۔ اس کی ہار نے کوچ کو ڈسٹرب کر دیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں کینیا کے تمام ایتھلیٹ سے زیادہ پوٹینشل ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوچ نے میراتھن کی ریکارڈنگ منگوائی اور دیکھنا شروع کر دی۔ وہ بار بار ٹیپ دیکھتا تھا اور کیپچو کو دیکھتا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ دوڑتے وقت جو ہی کوئی گورا کھلاڑی اس کے قریب آتا تھا تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی تھی، جبکہ یہ تمام سیاہ فام کھلاڑیوں کو آسانی سے پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا گورے کو دیکھ کر اس کا گیئر ڈاؤن ہو گیا ہو۔ کوچ بار بار ٹیپ دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا آخر ایشو کیا ہے؟ یہ گورے کھلاڑی کو دیکھ کر آہستہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا سانس کیوں پھول جاتا ہے؟ بار بار ٹیپ دیکھنے کے بعد پتہ چلا یہ ذہنی طور پر سفید فام کھلاڑیوں سے خائف ہے، یہ ان سے گھبراتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی۔ کوچ نے اس کا انٹرویو شروع کیا تو پتہ چلا اس نے جب بھاگنا شروع کیا تھا تو تمام لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ ایتھلیٹکس گوروں کی سپورٹس ہے، اس میں صرف گورے جیتتے ہیں، لہٰذا بھاگتے ہوئے جو ہی کوئی گورا اس کے قریب پہنچتا ہے تو آٹومیٹک اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ کوچ نے اسے سمجھانا شروع کیا لیکن صورتحال جوں کی توں رہی۔ کوچ نے مجبوراً سپورٹس سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے کیپچو کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ گوروں کا غلبہ اس کے سب کانشیس میں چلا گیا ہے۔ یہ اب جتنا چاہے کوشش کر لے، اس کا سب کانشیس اسے ہلنے نہیں دے رہا۔ سائیکالوجسٹ نے کوچ کو بتایا کہ ہمارے سب کانشیس میں جب کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر سیلف سبوتاژ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہراتا، ہم اندر سے ہار جاتے ہیں، ہم اندر سے شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوچ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، لہٰذا اس نے کیپچو کو سمجھایا کہ تم نے دوڑتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، صرف اوور کیپ، صرف اپنے ہدف پر توجہ دینی ہے۔ دوسرا، تم نے یہ گنتے رہنا ہے کہ تم نے کتنے سیاہ فام باشندوں کو پیچھے چھوڑا۔ کوچ کی بات کو سیریس لیتا تھا، لہٰذا اس نے یہ مشورہ پلے باندھ لیا اور نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ آپ بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایلیٹ کیپچو 2019 میں دنیا کا پہلا شخص تھا
جس نے 42.195 کلومیٹر کی میراتھن 2 گھنٹے سے کم وقت میں مکمل کر لی، اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا، اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ اگر آج اس کے ریکارڈز اور ایوارڈز دیکھیں تو آپ کی آنکھیں اور دماغ تھک جائیں گے، لیکن اس کے ریکارڈز اور ایوارڈز کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میراتھن 42.195 کلومیٹر کیوں ہوتی ہے؟ 1908 میں کوئین الیگزینڈرا برطانیہ کی ملکہ تھی۔ 1908 میں لندن میں اولمپکس ہوئیں۔ ملکہ نے حکم جاری کیا کہ میراتھن ونڈسر کاسل کے لان سے سٹارٹ ہوگی اور وائٹ سٹی اسٹیڈیم میں رائل باکس کے سامنے ختم ہوگی۔ اس حکم کی 2 وجوہات تھیں۔ ملکہ چاہتی تھی جب ریس شروع ہو تو اس کا خاندان ونڈسر کاسل کی کھڑکی سے ریس دیکھ سکے، اور جب یہ ختم ہو تو ملکہ اور اس کا خاندان رائل باکس میں جیتنے والے کھلاڑی کو بھی دیکھ سکیں۔ اور دوسری وجہ، ملکہ کامیاب کھلاڑی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتی تھی۔ ماہرین نے کھڑکی اور باکس کے درمیان کا فاصلہ ماپا تو یہ 26 میل اور 385 میٹر یعنی 42.195 کلومیٹر تھا۔ یوں میراتھن 42.195 کلومیٹر ہو گئی۔ میں کیپچو کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایلیٹ کیپچو سب کانشیس کے سیلف سبوتاژ کا شکار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، کانشیس اور سب کانشیس۔ کانشیس صرف معلومات اکٹھی کرتا ہے، جبکہ سب کانشیس اسے پروسیس کر کے ہمارے یقین کا حصہ بناتا ہے۔ ہماری زندگی کا 90% حصہ سب کانشیس کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ سارا ڈیٹا ہمارے بلیف سسٹم یا سب کانشیس کا حصہ ہوتا ہے۔ بچوں کا کانشیس اور سب کانشیس پیدائش کے وقت کورا کاغذ ہوتے ہیں، ہم سب مل کر اسے بھرتے یا پر کرتے ہیں۔ بچے ہمیں دیکھ اور سن کر زبان سے لے کر عادتوں تک ہر چیز سیکھتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ان کا بلیو یعنی یقین بنتا ہے، اور یہیں سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیپچو کو اس کے ماحول نے اتنی بار گوروں سے ڈرایا تھا، اسے اتنی مرتبہ یہ بتایا تھا کہ ایتھلیٹکس گوروں کی سپورٹس ہے، تم سیاہ فام ہو اور تم خواہ کتنا ہی تیز دوڑ لو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کے سب کانشیس میں چلی گئی، جس کے بعد یہ جوں ہی کسی گورے کو دوڑتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کا سب کانشیس اسے پیغام دیتا تھا کہ تم اس گورے سے نہیں جیت سکتے، تمہیں زیادہ توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد اس کے پھیپھڑے خود بخود ڈھیلے پڑ جاتے تھے اور ٹانگوں کی توانائی کم ہو جاتی تھی۔ یوں اس کے ساتھ بھاگنے والا گورا اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ نفسیات کی زبان میں اس عمل کو سیلف سبوتاژ کہتے ہیں، یعنی اپنی جیت کو خود ہی ہار میں تبدیل کر دیں۔ آپ اپنی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیں، یا آپ چھکا مارتے ہوئے جان بوجھ کر آؤٹ ہو جائیں۔ کیپچو بھی سیلف سبوتاژ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے خاندان اور ماحول نے مل کر اس کے دل میں گوروں کا خوف بٹھا دیا تھا، جس کے بعد اس کا سب کانشیس اسے گوروں کے مقابلے میں جیتنے نہیں دیتا تھا۔ آپ اگر کیپچو کی کہانی توجہ سے پڑھیں تو آپ خود کو بھی سیلف سبوتاژ کا شکار پائیں گے، بلکہ رکیے، آپ کو پوری قوم سیلف سبوتاژ کا شکار ملے گی۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے، آپ کو ہر طرف سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم بے ایمان لوگ ہیں، ہم میں خدا ترسی نام کی چیز نہیں، ہم بہت گندے ہیں، ہم سسٹم نہیں بنا سکتے، ہماری حکومت بہت نکمی ہے، سارا نظام کرپٹ ہے، ہماری عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، پاکستان میں کوئی چیز خالص نہیں، پولیس بڑی ظالم ہے، سیاستدان نالائق اور کرپٹ ہیں، مولوی جاہل اور سخت ہے، ہماری فوج بہت کمزور ہے، اور ہم سیلاب کنٹرول نہیں کر سکیں گے جیسے فکرے سننے کو ملیں گے۔ آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، آپ یہ سوال ضرور سنیں گے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ حد ملاحظہ کریں، ہم نے 10 مئی کو جب بھارت کو شکست دی تھی تو پورے ملک نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر چین ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں بڑی مار پڑتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیلف سبوتاژ کی آخری سٹیج ہے، اور اس سٹیج میں انسان ہو یا ملک، یہ اپنا اعتماد مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے، اور ہم بدقسمتی سے اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ بالخصوص ہماری کرکٹ ٹیم کے سب کانشیس میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، ہم بھارت سے نہیں جیت سکتے،
चुनांचे हम जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। हम अगर वाकई ज़िंदा रहना चाहते हैं या तरक्की करना चाहते हैं तो फिर हमें सेल्फ सबूताज से बाहर आना होगा। हमें अपने ऊपर एतमाद करना होगा, अपने कदमों पर खड़ा होना होगा। अगर एलियट कैप्चो छोटी सी हिकमत अमली बदल कर कामयाब हो सकता है तो फिर हम मिन हैसुल कौम ये क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। बस हिकमत अमली और जीत को अपना यकीन बनाना होगा और फिर चंद बरसों में वो हो जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कॉलम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।